پرانے دہلی کی ویران گلیاں، رات کا پچھلا پہر اور بالا ماران کی خاموش حویلی۔ کہیں کوئی چراغ بجھ رہا ہے، کہیں دیواریں صدیوں پرانی کرب کی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ اسی سناٹے کے بیچ ایک اکیلی روح کاغذ پر اپنا دل بہاتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ 897 آگرہ کی دھن میں لپٹا بچپن۔ ایک بچہ جو دنیا میں آیا تو ماں باپ کا سایہ جلد ہی چھن گیا۔ بچپن کی تنہائی، جوانی کی بے چینی اور دل پر اتنے زخم کہ شاید کوئی دوسرا شاعر برداشت نہ کر پاتا، مگر غالب سہ گیا، کیونکہ اس کے پاس ایک ہتھیار تھا: کلام۔ جب وہ دہلی آیا تو شہر ابھی زندہ تھا، مگر اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ مغل سلطنت ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کمزور بازو پر شاعروں کا ایک بھاری بوجھ تھا۔ غالب نے شادی کی، مگر اس کے گھر میں مسکراہٹیں کم اور مایوسی زیادہ تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں کا قیدی تھا۔ شراب، فلسفہ، عشق، یہ سب اس کے اندر کے خلا کو پر نہیں کر سکے۔ وہ کہتا تھا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ایک ہنسی جس کے پیچھے غم کا سمندر چھپا تھا۔ پھر آیا وہ سال 1857 جس نے دہلی کی روح نوچ کر رکھ دی۔ عمارتیں جل گئیں، بازار راکھ ہو گئے، اور شہر جو کبھی نور تھا خاموش قبرستان بن گیا۔ غالب نے اپنی آنکھوں سے معصوم لوگوں کا قتل دیکھا، دوستوں کی لاشیں، خالی گھروں کے دروازے اور صدیوں پرانی سلطنت کا آخری سانس۔ وہ دل پکڑ کر لکھتا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ دہلی کے زخم اور غالب کا درد ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ انقلاب کے بعد غالب ٹوٹ گیا، مالی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، اور دنیا نے اسے چھوڑ دیا۔ قرض، بھوک، بے سہارگی، یہ سب اس کی روزمرگی کی حقیقت تھی۔ لیکن ایک چیز نہیں ٹوٹی: قلم۔ وہ لکھتا رہا، ایسے جیسے ہر لفظ اس کی سانس ہو، ایسے جیسے ہر شعر میں اس کی آخری امید چھپی ہو۔ اس کی غزلوں میں خوف بھی ہے، خاموشی بھی، اور وہ چیخ بھی جو زبان پر نہیں آتی۔ اس کے خط، اس کی ہنسی، اس کا طنز، سب ایک زخمی دل کی زبان تھے۔ 869 میں غالب اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ چلا گیا۔ مگر اس کے جانے کے بعد دنیا نے جانا کہ اس کے الفاظ صرف شعر نہیں تھے، صدیوں کی چیخ تھی۔ آج جب اس کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی ویران گلی سے ایک آہ نکل رہی ہو، کسی ٹوٹی دیوار سے ایک یاد تپک رہی ہو، یا کسی دل میں چھپا درد جاگ رہا ہو، کیونکہ غالب کی شاعری لفظ نہیں، زخم ہے۔ اور پھر ایک دن دہلی کی اسی خاموش گلی میں ایک صدا گونجی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ غالب کے یہی الفاظ آج بھی انسان کو اس کے اپنے درد سے روبرو کرتے ہیں۔ اسی لیے غالب مرا نہیں، وہ تو ہر اداس دل کی دھڑکن میں زندہ ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیجز آف پاسٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی داستان بہت جلد آ رہی ہے۔